پیرنٹس کرتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ کامرس کالج میں اگر ہم اس کو ایڈمیشن کروائیں گے تو آگے اس کے لیے کیا بہتری ہے، کن کن فیلڈز میں جا سکتا ہے، کیا اپرچونٹیز ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. وہ اکاؤنٹنگ کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں، بینکنگ کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں، مارکیٹنگ کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اس طرح سے اپنا کاروبار اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو ہر لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ ٹریڈنگ میں ہو، مینوفیکچرنگ میں ہو یا سروسز میں ہو. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. ویلکم ٹو جاگو ساہیوال. میں ہوں امان شاہد اور آج کے اسپیشل پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ گریجویٹ کالجز آف کامرس ساہیوال کے پرنسپل جناب ثناء اللہ قمر صاحب. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا بڑا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا سر، سب سے پہلے تو ایک جو آج کل ایک ریسنٹلی حکومت کی طرف سے جو لیٹر آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ضلع ساہیوال کے یا آل اوور پنجاب کے جو بھی کالجز ہیں کامرس کالجز، ان کو جنرل کالجز کے ساتھ مرج کر دیا جائے، تو اس آرڈر کے حوالے سے آپ کی کیا ٹیک ہے؟ یہ 27 تاریخ کو اچانک لیٹر ایشو ہوا ہے. اس سے پہلے ہم سے سروے کیا گیا تھا کہ دا بیسٹ جو 3 کالجز ہیں وہ کون سے ہیں، اور ایسے کالجز جو ویک ہیں یا جن میں داخلہ نہیں ہو رہا یا جن رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں. تو ایکسپیکٹڈ تھا تو رینٹنگ بلڈنگ والوں کو شاید مرج کیا جائے گا. تو اس کے لیے ہم تیار تھے کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں. اچھی بات ہے، ہمارے اساتذہ کی کمی دور ہو جائے گی. لیکن 27 تاریخ کو جب یہ لیٹر جاری ہوا ہے تو سب کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہے. ہر ڈویژن کا دا بیسٹ کالج جو ہے اس کو مرج کرنے کی بات کی گئی، جو پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں تھا. کہ اب 2000 ہمارے پاس بچے ہیں تو ساہیوال کے کس کالج میں جائیں گے؟ کسی کے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. 25-30 کلاس روم ہمیں چاہیے، آفس چاہیے، لیب چاہیے، لائبریری چاہیے. تو وہ کچھ بھی ممکن نہیں تھا. تو وہ ایک کہہ لیں کہ بالکل انکیلکولیٹڈ قسم کا یہ، لیکن ہم نے خیر اس کو رسپونڈ کیا. وہ کیا رسپانس؟ یہ ہم نے ایک تو یہ بتایا کہ پروفیشنل اعلیٰ تعلیم کے ادارے ویسے ہی پاکستان میں کم ہیں، اور ہم کامرس کی اعلیٰ تعلیم کے بہترین ادارے ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن دے رہے ہیں. جنرل ایجوکیشن سے فارغ بچے تو بیچارے بیکار پھر رہے ہوتے ہیں. اور ہر جگہ آپ جس دفتر میں بھی چلے جائیں، جس فیکٹری میں چلے جائیں، جس اسٹیبلشمنٹ میں چلے جائیں، سب جگہ ہمارے پاس آؤٹ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں سرو کر رہے ہیں قوم کو. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ایسے اچھے پروفیشنل اداروں کو آپ ختم نہ کریں. ان کا علیحدہ تشخص جو ہے وہ دنیا میں بڑی ہمیں اہمیت دلوانے والا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ بنا کر کسی جنرل کالج کے اندر ضم کر دیں اور ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا، کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو یہاں سے یہ آرڈر آیا ہے وہ کوئی پازیٹیو رسپونڈ کریں گی اس بات پر؟ کوئی آپ کو امید ہے کہ یہ جو ڈیسیجن لیا گیا ہے تو یہ واپس ہو سکتا ہے؟ کیا چانسز ہیں ویسے؟ الحمدللہ جو فیڈ بیک ہم نے اوپر پہنچایا تھا اس کا بڑا اچھا اثر پڑا ہے، اور عوامی نمائندگان سے بھی ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے بھی اپنی رائے جو ہے گورنمنٹ تک پہنچائی. تو ہمیں جو ہے فی الحال یہ یقین دلایا گیا ہے کہ آج کل میں یہ لیٹر واپس ہو جائے گا. اور یہ جو بہترین تعلیم کے ادارے ہیں ان میں شاید آئی ٹی ہب کی لیبز بنائی جائیں گی، کہ جو گورنمنٹ کا ایک دیرینہ مطلب خواہش تھی. تو اس کے لیے ہم بھی ذہنی طور پر تیار ہیں کہ اگر ہمارے بچوں کے لیے کچھ جدید تعلیمی سہولتیں آتی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق آئی ٹی کی بڑی ویلیو ہے، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. تو امید ہے انشاءاللہ جلدی یہ لیٹر واپس ہو جائے گا. کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو جائے اور جو کامرس کالجز کی جو ایک الگ اینٹی ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی. اچھا سر، ہم کامرس کی بات کر رہے ہیں، کامرس فیلڈ کے حوالے سے بتائیے گا کہ سب سے پہلے جو ایک جنرل کوسچن ہے، ایک عام سا اگر کوئی عام پرسن اگر آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کامرس ایجوکیشن کا سکوپ کیا ہے؟ یعنی کہ اگر ہمارا بچہ، پیرنٹس کرتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ کامرس کالج میں اگر ہم اس کو ایڈمیشن کروائیں گے تو آگے اس کے لیے کیا بہتری ہے، کن کن فیلڈز میں جا سکتا ہے، کیا اپرچونٹیز ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کامرس کی تعلیم کے بارے میں مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں. شاید اس میں میرا خیال ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کو پریزنٹ نہیں کیا، اس کی مارکیٹنگ نہیں کی.
تو جنرل پبلک کے بارے اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن یہ بہترین پروفیشنل تعلیم ہے۔ عام ایجوکیشن کی نسبت اس تعلیم کو حاصل کر کے بچے بہترین روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اگر شارٹ ہینڈ سیکھ لیتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ کر کے 16ویں اسکیل تک کی جاب حاصل کر سکتے ہیں، جو کسی طور پر پاکستان میں ممکن نہیں سوائے شارٹ ہینڈ والوں کے۔ اسی طرح سے بعد میں ہمارے پاس جب BS میں بچے آتے ہیں تو وہ اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے دوران ہی بہت سارے ایسے ہنر سیکھتے ہیں، ایسے سبجیکٹ سیکھتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹنگ کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں، بینکنگ کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں، مارکیٹنگ کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اس طرح سے اپنا کاروبار اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ ٹریڈنگ میں ہو، مینوفیکچرنگ میں ہو یا سروسز میں ہو، بلکہ بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہیں جو آرمی میں جاتے ہیں، وہاں سرو کرتے ہیں، پولیس میں جاتے ہیں، وہاں سرو کرتے ہیں۔ تو کوئی آفس، کوئی ادارہ، کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہے جہاں پر کامرس کالجز کے پڑھے ہوئے لوگ نہ ملیں۔ تو یہ ہر کمپنی کی ضرورت ہے کہ اس نے اکاؤنٹس کا بھی حساب رکھنا ہے، مینجمنٹ بھی کرنی ہے، مارکیٹنگ بھی کرنی ہے۔ تو ان سارے فیلڈز کے لیے ہم جو ہے پروفیشنلز تیار کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہم سکلڈ ہیومن ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں سوسائٹی کو، جو جدید مارکیٹنگ کی ضرورتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا کیونکہ یہ ہم ایک سرکاری ادارے میں بیٹھے ہیں، تو آج کل کیونکہ یہ بڑی کامن نیوز چل رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ کچھ ایسے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو پرائیویٹ کر بھی دیا گیا ہے۔ تو سر اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو حکومت جو کر رہی ہے سرکاری اداروں کو پرائیویٹ کر رہی ہے، تو کیا یہ ڈیسیژن ٹھیک ہے گورنمنٹ کا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ایک دفعہ پہلے جب پرائیویٹ سیکٹر میں ادارے تھے، اسکول تھے، تو بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے ان کو نیشنلائز کیا۔ اس سے بہت سارے لوگوں کو جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں مشکلات آئیں، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ تعلیم جو ہے عام آدمی کی ایکسیس میں آ گئی، اور غریب آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلوانے کے قابل ہو گیا۔ اب جب کہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ شاید اس کو بوجھ سمجھ رہی ہے، حالانکہ تعلیم میں جتنی انویسٹمنٹ بین الاقوامی سطح پر کرنی چاہیے ہم اس کا عشر اشیر بھی نہیں کر رہے، اور جو جدید ماڈرن سوسائٹیز ہیں، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ سب سے زیادہ امپورٹنس اپنی اعلیٰ تعلیم کو دیتے ہیں، پرائمری تعلیم کو دیتے ہیں۔ تو جس ملک میں تعلیم پر بہترین بجٹ استعمال ہوتا ہے وہاں پر اتنی ہی زیادہ ترقی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی ملک کی مثال لے لیں، جاپان کی لے لیں، دوسرے ممالک کی لے لیں، انہوں نے تعلیم میں انویسٹ کیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ترقی یافتہ ممالک بن گئے۔ اور ہم لوگ آئے دن تعلیم کے بجٹ پر کٹ لگاتے جا رہے ہیں، اسے بوجھ سمجھ کر پرائیویٹ سیکٹر میں دیتے جا رہے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کے رحم و کرم پر اپنے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ریاست ماں کی طرح سے ہوتی ہے کہ وہ جو کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کے لیے تعلیم فراہم کرے۔ تو جب اعلیٰ تعلیمی اداروں کو یا اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جاتا ہے تو جس غریب کے بچے پہلے ہی بڑی مشکل سے پڑھ رہے تھے وہ بالکل ان پڑھوں کی فہرست میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہم کوئی خدمت نہیں کر رہے بلکہ ایک ناخواندہ لوگوں کی فوج تیار کر رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں مزید ضرورت ہے ادارے قائم کرنے کی، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، اور ان کو پرائیویٹ سیکٹر کی کوالٹی سے بھی بہتر کوالٹی فراہم کرنے کی۔ اچھا سر، ویسے ایک کوشچن ہے، ہاں تعلیم کے میدان میں اگر ہم اپنے سوسائٹی کی بات کریں تو اس میں بھی ایک بہت بڑا ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ جو اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی پرائیویٹ اسکول میں جائے، پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرے، اور جو لو اور مڈل کلاس ہوتے ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سرکاری اسکول میں بچے کو ڈالو آرام سے، اور اس کی کوئی اتنی فیس بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک لیول آ گیا ہے اور ڈفرینس آ گیا ہے پرائیویٹ ایجوکیشن میں اور گورنمنٹ کے ایجوکیشن میں۔ تو یہ اس ڈفرینس کو آپ کیا کہیں گے؟ مطلب کہ اس کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ ایک متھ پائی جاتی ہے کہ پرائیویٹ میں ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے، گورنمنٹ میں اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی فیسیں بہت کم ہیں تو وہ توجہ بھی اس حساب سے دیتے ہیں۔ پرائیویٹ میں فیسیں بہت زیادہ ہیں اور اس حساب سے وہ اس کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے طبقاتی نظام تعلیم۔ بدقسمتی سے جب سے ہم نے طبقاتی نظام تعلیم کو فروغ دیا ہے تو جس کی جتنی انکم ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی کلاس کے اداروں میں بچوں کو داخل کروائے۔ تو ایلیٹ کلاس ہے وہ مہنگے ترین اداروں کا انتخاب کرتی ہے،
جب ہم بچے تھے اور پڑھ رہے تھے ہم ایک ہی اسکول میں بیٹھ کر پڑھتے تھے. میرے ساتھ بینچ میں بیٹھنے والا ہو سکتا ہے MNA MPA بن گیا ہو, اور کسی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا ہو, کسی غریب مزدور کا بچہ ہو, تو سب ایک ہی جگہ پڑھتے تھے. اس سے قومی ہم آہنگی بڑھتی تھی, ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ چلتا تھا اور لوگوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی بڑھتی تھی. جب سے ہم نے یہ نظام تعلیم کو طبقاتی کر دیا ہے تو کوئی 2000 روپے فیس والے اسکول میں ہے, کوئی 2 لاکھ روپے فیس والے اسکول میں ہے. اس طرح سے طبقاتی تقسیم معاشرے کی زیادہ ہو گئی ہے, جبکہ معاشرے کو آپس میں جڑنا چاہیے, لوگوں کی بانڈنگ ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے. طبقاتی کشمکش جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے سے نفرت پھیلتی ہے. اچھا سر, لاسٹلی ہمارے ویورز کے لیے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی, میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جن بچوں نے 10ویں کا امتحان دیا ہے یا ان کا رزلٹ آ چکا ہے, یا 12ویں کا امتحان دیا ہے اور یا ان کا رزلٹ آ چکا ہے, وہ ہمارے پاس تشریف لائیں. ہمارے پاس داخلے جاری ہیں اس وقت. ہم انٹرمیڈیٹ کی کلاسز میں ICOM, ICS, DCOM میں داخلہ کرتے ہیں, اور گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن میں BS میں اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس اور کامرس میں اور ADP میں داخلہ کرتے ہیں. تو یہ بہترین پروفیشنل تعلیم ہوگی جس کا ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو بہترین روزگار ملے گا, اور وہ عام تعلیم کی بجائے ایک پروفیشنل تعلیم حاصل کر کے اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے بہترین انسان ثابت ہوں گے. تو انشاءاللہ یہاں پر ان کا وقت جو گزرے گا ان کو ہم گروم کریں گے اور سوسائٹی کا بہت ارننگ ہینڈ بنائیں گے, اور وہ خود بھی کاروبار چلا سکیں گے اور دیگر چلتے کاروبار جو ہے ان کو سنبھال بھی سکیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. گورنمنٹ گریجویٹ کالجز آف کامرس ساہیوال کے پرنسپل جناب ثناء اللہ قمر صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور جناب میرے باپ سے جاگو ساہیوال کے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اپنے میزبان امان شاہد کو دیجیے اجازت. آپ ویری گڈ مارننگ. اللہ حافظ.